اللہ نے اس قوم پر بے شمار انعامات کیے۔ انہی میں سے ایک تابوت سکینہ تھا۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی پوری زندگی تک آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث نسل در نسل آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ ان کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ تو آپ اس میں تورات کے صحیفے اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس و بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے تو وہ خوف سے ڈرنے لگتے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہوتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے دل پتھر کی چٹانوں کی طرح سخت ہو جاتے تھے، اور بنی اسرائیل کو فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق یعنی تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ تھا اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو جلا دیا اور عمارتوں کو توڑ کر سارے شہروں کو تہس نہس کر دیا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس تابوت کو کوڑا خانہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں پھنس گئے، یہاں تک کہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ اس مقدس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت سمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت واپس ان کو مل گئی۔ دشمن پر غلبے کے لیے نبی سمویل علیہ السلام سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی، لیکن جب انہوں نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تو اس پر سخت اعتراضات بھی شروع کر دیے اور تابوت سکینہ کی مانگ کی کہ تابوت سکینہ ملے گا تو ہم طالوت کو بادشاہ مانیں گے۔ شاید اس تابوت کے دوبارہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ اس مقدس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور من و سلمہ وغیرہ شامل تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ انجیل مقدس کے مطابق تابوت سکینہ کی لمبائی 4.25 فٹ، چوڑائی اور اونچائی 2.25 فٹ کی ہے۔ اس کے اوپر سونا چڑھا ہوا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ جو ان سے کہیں کھو گیا ہے، جب تک وہ اس تابوت کو ڈھونڈ کر مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی بنا کر اس میں یہ تابوت نہیں رکھ دیتے، ان کے مسایہ کا نزول نہیں ہوگا۔ 2012 میں فلسطینیوں نے احتجاج کیا کہ اسرائیل کے یہودی سائنسدان کیمیکل یوز کر کے مسجد اقصیٰ کی دیواریں کمزور کر رہے ہیں، جس سے پوری دنیا کے مسلمان غصے سے بھر گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اپنے مشن کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف آثار قدیمہ کی علم میں
وہ دنیا کے کونے کونے میں تابوت سکینہ تلاش کر رہے ہیں۔ تابوت سکینہ کے بارے میں 100% تو کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ یہ کہاں ہے، کیونکہ کافی روایات موجود ہیں جن کے مطابق مختلف لوگوں کو مختلف ادوار میں یہ تابوت ملا۔ انجیل کے مطابق اس کو ماؤنٹ نیبو کے کسی غار میں دفن کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تابوت مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، جو کہ یروشلم میں واقع ہے۔ امریکی ماہر آثار قدیمہ ران وائٹ کا دعویٰ ہے کہ اس کو یہ تابوت سن 1978 میں یروشلم میں شہر کی پرانی فصیل کے پاس کھدائی کے دوران ملا۔ ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ تابوت سکینہ کو ان کے بزرگوں نے زمبابوے کے کسی پہاڑی سلسلے کے گہرے غار میں دفن کیا تھا۔ حتیٰ کہ اٹالین، برطانیہ، آئرلینڈ، فرانسیسی، مصری، ساؤتھ امریکہ کے لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں تابوت سکینہ ان کے بزرگوں کو کسی نہ کسی انداز میں ملا اور اس کو کہیں نہ کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ جانتا ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے، یہ کیسے کھویا اور کس نے کھویا۔ خیر اتنا کنفرم ہے کہ آخری دور میں جب امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جن کو احادیث مجاہد کل کے نام سے پکارتی ہے، احادیث کی روز سے امام مہدی تابوت سکینہ کو ڈھونڈ نکالیں گے اور اسے خود یروشلم لے جائیں گے۔ اس وقت دنیا بھر کے یہودی یروشلم میں ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو کھولیں گے اور تمام یہودی تسلیم کر لیں گے کہ یہی اصلی تابوت سکینہ ہے۔ اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ نزول دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر فجر کی نماز کے وقت ہوگا۔ پھر عظیم جنگ ہوگی اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ برپا ہوگا۔ اس سب کے بارے میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں ترتیب وائز بتاؤں گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل میری کہانی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔